حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ حق کبھی عجب و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان میں عبدیت و فنائیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ان کی نظر مرید کے مال و جائیداد پر نہیں ہوتی، ان کے اخلاق و کردار پر ہوتی ہے، اور اسی نیت سے ان کی تربیت باطنی کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی صاحب کی یہ حالت تھی کہ ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی ثم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے اچھا ہونا ثابت نہیں، اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں، یقیناً یہ اچھے ہیں۔ فرمایا مجھ میں کچھ کمال نہیں، صرف اللہ کی ستاری ہے، میرے عیوب چھپا رکھے ہیں، امید ہے اسی طرح آخرت میں اپنے فضل و کرم سے میرے جرائم کسی پر ظاہر نہ کرے گا۔ حضرت مولانا حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ نے حاجی صاحب میں کیا دیکھا جس کی وجہ سے ایسا خادمانہ تعلق رکھ لیا؟ فرمایا اس وجہ سے تعلق قائم کیا کہ وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ حاجی صاحب نے فرمایا جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے، مومن بھائی سمجھ کر اس کی بات پوری کر دیتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری شفاعت کر دے گا۔ ایک ڈاکٹر نے گستاخانہ طور پر حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا، رہی آپ کی شہرت سو یہ مولوی رشید مولوی قاسم صاحب کی وجہ سے ہوئی۔ مجھے حیرت ہے یہ آپ سے کس طرح بیعت ہو گئے؟ مسکرا کر فرمایا، ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو، مجھے خود بھی حیرت ہے کہ یہ حضرات میرے کیوں معتقد ہو گئے اور لوگ مجھے کیوں مانتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے روکا دیا کہ آپ کا فلاں مرید ایسے ایسے کام کرتا ہے، اس کو منع کر دیجئے، ورنہ اندیشہ ہے کہ لوگ حضرت سے بے اعتقاد ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، بھائی دوسروں پر کیا رکھتے ہو؟ اگر تمہارا جی بے اعتقاد ہونے کو چاہتا ہے تو تم بے اعتقاد ہو جاؤ، تم الگ ہو جاؤ، اور مجھے تم لوگوں کی بے اعتقادی سے کیا ڈراتے ہو؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے چھوڑ دے اور مردود سمجھ کر مجھ سے سب الگ ہو جائے۔ ارے مجھے تو تمہارے اعتقاد نے پریشان کر دیا کہ مجھے اپنے اللہ کو یاد کرنے کا یکسوئی کے ساتھ وقت نہیں ملتا۔ لغو سے بچتی ہے کب خلق خدا، آپ کو امداد ان سے بچا۔ خلق اچھے برے کہنے سے تو، رنج و غم میں ڈال مت بس آپ کو۔ کہنے سننے پر نہ کر ان کے خیال، کام کر راضی ہو جس سے ذوالجلال۔ نیک اور بد پر نہ کر ان کے نظر، کام کا جو کام ہے وہ کام کر۔ شغل ہو ہر دم خیال یار سے، بے خبر ہوں اپنے کاروبار سے۔ ہوں میں یوں اندر خیال عشق یار، غیر استغراق کی ہو کچھ نہ کار۔ فرمایا حاجی صاحب نے حضرات چشتیہ سے تعلق رکھنے سے ایک خاص دولت ملتی ہے، یعنی فنا، کیونکہ ان کے یہاں یہی خاص چیز ہے کہ اپنے کو مٹا دو، فنا کر دو۔ حضرات چشتیہ کے یہاں فنا اصل ہے، بقا تابع۔ فرمایا پستی عجب چیز ہے زمین میں کہ پستی ہے، کیسے پھول اگتے ہیں، اور پہاڑوں پتھروں باوجود رفعت میں کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ پانی پستی میں ہوتا، اس میں کیسے فائدے ہیں۔ فرمایا حاجی صاحب نے، نیستی و عدم ایک لذیذ چیز ہے، ہر شخص اپنے عدم کا عاشق ہے۔ دیکھو جب تعب ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سونا اختیار کرتا ہے، اور نیند ایک قسم کا عدم ہے۔ فرمایا
صاحبان سن لے، میں اپنا بندہ بنانا نہیں چاہتا، اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ مقصود ہے، شیخ مقصود نہیں۔ شیخ مقصود نہیں، میرے پاس جو کچھ حاضر ہے کر دیا، اس سے زیادہ کی طلب ہو تو میری طرف سے عام اجازت ہے، جہاں سے چاہے مقصود حاصل کر لے۔ اگر کسی دوسرے شیخ سے بیعت کی بھی ضرورت ہو تو بیعت کی بھی اجازت